بہت یقین سے اور انشراح صدر سے تو کچھ کہنا شاید مشکل ہو، لیکن اخوان نے جو قربانیاں دی ہیں، یعنی میں تو اب بھی جب داستانیں ان کی زبانی سن کر آیا ہوں مصر میں تو لرز جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کا کوئی ہم پلہ، کوئی اس سے ملتی جلتی چیز کا کہیں دور نزدیک کوئی نام و نشان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اخوان نے جتنے بڑے پیمانے پر قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کے دوران بھی اپنا سبق یاد رکھنا اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے سلسلے کو بھی جاری رکھا ہے، اس سے مجھے یہ امید ہے، ایک آپٹیمزم ہے کہ جو یہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ ان راہوں پر وقت آنے پر لازماً چلیں گے کہ جو بہت دور سے ہی ان کو ریکگنائز کرنے والے سامنے آ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں فی الحقیقت چلتا پھرتا پیغام اور چلتی پھرتی دعوت اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیش کر دیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان میں آپ جس طرح کام کر رہے ہیں یہاں پولیٹیکلی فیلڈ میں کچھ آئسولیشن میں نہیں آپ لوگ چلے گئے؟ نہیں، اس وقت تو کیونکہ ہم الیکشن کے بائیکاٹ کے نتیجے میں آئسولیشن میں تو چلے ہی گئے تھے، اور یہ طے شدہ امر ہے، میں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں محسوس کرتا کہ جس سوسائٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز اس سوسائٹی کے لوگوں کا قد کاٹ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کل 52 گز کے تھے، آج آپ کا قد کم ہو گیا ہے، کل آپ اتنے تھے، آج پارٹیوں کے حوالے سے بھی، افراد اور شخصیتوں کے حوالے سے بھی، اور اسی پر اکتفا کر کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کیونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو آج ہم ان ہاؤسز کے اندر جو الیکٹڈ ہاؤسز ہیں ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی کی سرگرمیاں ہمہ جہت ہیں، ہمہ وقت ہیں، زندگی کے تمام دائروں میں مورچوں محاذوں پر ہیں، اس لیے اس طرح کی آئسولیشن نہیں ہے کہ ہم نظر نہ آتے ہو، دکھائی نہ دیتے ہو، ہمیں اپنی آواز سنائی نہ دیتی ہو۔ ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور لوگ ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، صحیح بھی، غلط بھی، تنقید بھی، تنقیص بھی۔ تو لیکن یہ پولیٹیکل لیول پر ایک خاص درجے میں ایک آئسولیشن بھی ہے، اور ہم اس کو روز ایڈریس کرتے ہیں، مختلف ایشوز کو زندہ رکھتے ہوئے اور اپنا موقف بیان کرتے ہوئے، اور کیونکہ ہم فیلڈ کے اندر موجود ہیں کہ نیٹو کی سپلائیز پر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے رکاوٹ بنیں گے، اور اس سے ملتے جلتے جتنے مسائل معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، ان سب کے اوپر آگے۔ تو اس اعتبار سے یہ ضرور ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں زیادہ بڑی اسٹرگل کرنی ہوگی، اور جو کچھ ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کو کیش کرنے کے لیے یا اس کو چینلائز کرنے کے لیے بہت زیادہ درد سر بھی مول لینے ہوں گے، اور حالات میں سے ایک راستہ بنانا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ ظاہر ایک الیکشن کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، پچھلے الیکشنز میں آپ نے سرحد میں ایم اے کے ساتھ مل کر ایک اپنی قوت بنائی، کراچی میں آپ ایک فورس ہمیشہ سے رہے ہیں، وہ آپ نے اسرٹ کیا۔ اس وقت کراچی میں لگتا ہے کہ جیسے اے این پی اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، یعنی نام بھی نہیں، شاید وجہ اس کی وہی جو آپ نے بیان کی کہ آپ الیکشن میں نہیں تھے۔ تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے، ری ایمرج کرنے کے لیے کوئی الائنس بھی آپ کا اپنے آپ بنتا ہوا فوری نظر نہیں آتا، اور اکیلے چلنا اس پوری پوزیشن میں زیادہ مشکل دکھائی دیتا ہے کیا؟ اکیلے تو جو لوگ بہت بڑے شمار ہوتے ہیں اور نمبر 1 نمبر 2 کہلاتے ہیں، اکیلے چلنا تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ چل رہے ہیں اکیلے۔ سرکار کے تو الائنس بنے ہوئے ہیں، نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، لیکن باقی لوگ بھی بغیر الائنس کے کوئی پالیٹکس، الیکٹورل پالیٹکس نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی پارٹی ملک گیر ہے ہی نہیں جو الیکشن کے حوالے سے ملک گیر کہی جا سکتی۔ ہر صوبے کی الگ پارٹی ہے، اور ایک صوبے کے اندر بھی ایک سے زیادہ پارٹیاں ہیں کہ جن سے آپ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے، مذاکرات کی میز بچھانی چاہیے، اور کچھ لودوں کے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی اس بارے میں ہوم ورک کیا ہے، اور یہ ہوم ورک وقت گزرنے کے ساتھ گھٹ نہیں رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ اس کو بڑھنا ہی ہوگا، اس لیے جب تک کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ سارے آپشنز اوپن بھی رکھنے ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں بعض آپشنز اوپن نہیں ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کا آپشن ہے، یا اے این پی کا آپشن ہے، یا ایم کیو ایم کا آپشن ہے، لیکن باقی سارے آپشنز اس لحاظ سے اوپن ہیں کہ انہیں ہماری بھی ضرورت ہے، کس درجے میں ہے، کہاں ہے، کتنی ہے، اور ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ ماضی میں تو اوپن رہے بھی، ایک زمانے میں آپ نے پیپلز پارٹی کا آپشن بھی اوپن کیا تھا ضیاءاللہ کے آخری دنوں میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی کا آپشن ایک طرح سے ضیاءاللہ کے آخری دنوں پہ اس پہ غور تو ہوا تھا کم از کم؟ اصل میں الیکٹورل پالیٹکس میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی پیپلز پارٹی کے بہت اہم لوگ
یہ بتا کر کہ زرداری صاحب نے ہم کو بھیجا ہے، مجھ سے ملاقات بات کے لیے آئے، اچھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی الائنس ہو سکتا ہو تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ الائنس اس لیے نہیں ہو سکتا بظاہر کہ ہمارا ووٹ کنورٹ ہو کے آپ کی طرف نہیں جا سکتا، چاہے ہم کتنے مضبوط اور آپ کا ووٹر جو ہے مجھے کم امید ہے کہ وہ ہماری طرف آ سکے، ڈھلک جائے۔ تو انہوں نے دوسری اسٹانس دی کہ پھر یہ تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیانات جتنے سخت پیپلز پارٹی کے بارے میں آتے ہیں اس سے آپ گریز کریں اور ہم ایک دوسرے بہت زیادہ تنقید نہ کریں۔ تو میں نے پھر عرض کیا کہ آپ تو ہیں اقتدار میں، پالیسیاں تو آپ بناتے ہیں، روٹی کپڑا مکان تو آپ کو لوگوں کو فراہم کرنا ہے، آپ اگر اپنے حصے کا کام نہ کریں تو ہمارا تو حق بھی بنتا ہے، فرض بھی بنتا ہے کہ ہم یہ کام کریں تنقید کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی بھی چاہیے اور سب کو درمیان بھی، کہ کوئی گفتگو بات چیت کے اندر کوئی سلیقہ ہو، کوئی رولز آف دی گیم ہو، کوئی قاعدہ ضابطہ ہو، اور لب و لہجے کے اندر بات چیت کے اندر اس کا لحاظ رکھا جائے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی سے الیکٹورل الائنس کے حوالے سے نہ وہ بہت پر امید مجھے نظر آتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ دے سکیں گے، اور نہ ہمارا خیال ہے کہ ہم ان سے کچھ لے سکیں گے۔ اچھا، باقی آپ کے رابطے دوسرے لوگوں سے شروع ہوئے تھے، یعنی کہ جب لاہور کا سونامی کا آغاز ہوا تھا تو اسی رات آپ کی ملاقات ہوئی تھی سونامی کے انتہا پر، اور یہی تاثر ملا تھا، اور شاید مجھ سے گفتگو میں بھی آپ نے کہا تھا کہ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ ہے، کچھ لگتا ہے کہ یہ تاثر درست ہے بالکل، اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سافٹ پیڈل کر رہے ہیں ود اے پی ٹی آئی بھی ہمارے حوالے سے سافٹ پیڈل ہی کر رہی ہے، اور مناسب وقت کے، کم از کم اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم مناسب وقت کے انتظار میں ہیں کہ چیزوں کو 2-2-4 کی طرح اور بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں طے کریں، لیکن ایکسچینج آف نوٹس جاری ہے۔ جاری دوسری پارٹیوں کے ساتھ، کیا مسلم لیگ کے ساتھ پرانے اتحادی ہیں آپ کے؟ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک تو فطری اتحادی بھی بعض لوگ اس اصطلاح کو بھی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فطری حلیف ہیں وہ ٹو بگن وتھ تو مذہبی جماعتیں ہیں، اور مذہبی جماعتوں کا ایجنڈا کافی دیر تک اور کافی دور تک ایک ہی نظر آتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں جیسے آپ نے فرمائی ہے، تو یہ آپشن بھی ظاہر ہے کہ کلوز ہونے کا تو خیر ابھی سوال ہی نہیں ہے، اوپن ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ اچھا، آپ سیاسی فیلڈ سے زیادہ ظاہر ہے آپ کے کام کرنے کے بڑے سفیر ہیں، زیادہ اس وقت کس چیز پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں جو لوگوں کو زیادہ نظر نہیں آتا؟ جی، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کرنے کے، خدمت کا کام آپ بہت کرتے ہیں، کچھ اور کام بہت سارے کرنے کے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کی تربیت کا کام ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن دینے کا کام ہوتا ہے، اب وہ کون سے کام ہیں جو زیادہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ایک تحریک جو کہ پوری ایک جس کی پوری تاریخ ہے وہ اپنے پاؤں پر زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کا، جب وہ الیکٹورل فورس نہیں ہے، کوشش کرتی ہے، کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ایک تو نظریاتی تحریکوں کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جن کے مطابق ان کا کام کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اور فرائض الواجبات کے اندر شامل ہوتا ہے۔ دوسری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میڈیا تو ان چیزوں کو کور کرتا ہے اور لائم لائٹ پہ لے کر آتا ہے اور جلی حروف سے لوگوں کو وہ سمجھاتا بتاتا ہے کہ جو اس کے نزدیک خبر ہو۔ یہ بات کہ میں نے آج درس قرآن دیا یہ کوئی خبر نہیں، بلکہ یہ بات ہی خبر نہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ بیٹھے نعوذ باللہ کہ اللہ دو ہیں تو یہ خبر ہے۔ تو اس لیے میڈیا تو اس تمام ایکٹیویٹیز کو جو ہمارے نظریاتی دائرے میں دین کے حوالے سے لوگوں کی ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے، کردار سازی، تزکیہ نفس، سیرت سازی کے حوالے سے ہیں، وہ نہ کوریج کبھی ملا ہے نہ آئندہ کبھی ملے گا، سوائے اس کے کہ اس کے اندر اگر کوئی ایک سوال سیاسی بھی آ جائے تو اس کو لوگ بلائیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ توازن، اس پر بحث بھی ہوتی رہتی ہے کہ توازن بگڑ رہا ہے یا بن رہا ہے، ٹلٹ جو ہے جھکاؤ ادھر ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا مشن ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تو بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ کا مصداق، یہ کام تو سارا سال جاری رہنے والا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، رجوع اللہ کی دعوت دی جائے۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ظلم کے نظام کے خلاف اٹھنے اور عدل اور انصاف کی طرف لوگوں کو بلانے اور جدوجہد کرنے کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ تو یہ کام تو مسلسل جاری رہتا ہے، 12 مہینے رہتا ہے، مہینے کے 30 دن رہتا ہے، دن کے 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ مختلف اس میں تنوع بھی بہت ہے اور اس میں وقت اور حالات کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تو اس سے انٹرووون بھی اس کام کو ہم انجام دیتے ہیں۔
اچھا جی، ہمیں ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.